ایک بڑے اہم اور ضروری مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ شب براءت میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ماحول یہ بن گیا ہے کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ یہ لیا ہے شب برات اس لیے ہے کہ اس میں پٹاخے پھوڑے جائیں، بچے ضد کرتے ہیں، والدین لا کے دے دیتے ہیں، بچے تو کیا بڑے بھی اس میں ہمیں مصروف نظر آتے ہیں اور بڑی خوشی سے اس رات کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس رات میں جو فضیلتیں ہیں اور برکتیں ہیں اپنے آپ کو بھی اس سے محروم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جو آتش بازی ہے یہ کفار کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے نمرود نے اس کو ایجاد کیا تھا کہ جب اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی، تو اس کے جو چاہنے والے تھے نمرود کے، جب آگ گلزار ہوئی انہوں نے اناروں میں آگ بھر بھر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز جو ایجاد کی وہ نمرود نے ایجاد کی، اور یہ آتش پرستوں کا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، اور اس حوالے سے بڑی سخت وعید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس رات آتش بازی کرے اور پھر قیامت والے دن اس کو نمرود کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ یقیناً ہم یہ گوارا نہیں کرتے، اسلام نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ کافروں جیسا عمل ہے اور اس کی وعید بھی آپ نے سماعت کر لی۔ دوسرا اس کا نقصان، فضول خرچی، کتنے پیسے پورے پاکستان کا اگر حساب لگائیں کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ان پٹاخوں پہ اور آتش بازیوں پہ، لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، اور جو فضول خرچی کرتے ہیں اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو کون ہم میں سے یہ چاہے گا کہ نعوذ باللہ اسے شیطان کا بھائی کہا جائے؟ جب یہ سخت وعید ہے تو پھر ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ جو پیسے ہم آگ کی نظر کر دیتے ہیں، ظاہر آگ کی نظر ہی ہوئے کہ ہم نے ہزاروں کے پٹاخے لائے یا اور آتش بازی کا سامان لے کے آئے اور اس کو اڑایا، وہ جل کے راکھ ہو گیا، تو یہ اپنے پیسوں کو جلانا ہے اور جو کہ فضول خرچی ہے، تو اس سے بچیں۔ دو چیزیں۔ تیسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس رات یا اس کے علاوہ جب کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے لوگ آتش بازی کرتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، کسی کی دکان کو آگ لگ جاتی ہے، اس سے مسلمانوں کے مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، جان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس پر کتنی سخت وعید ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ رات کو یہ جب آتش بازی کی جاتی ہے، اب آپ مجھے بتائیں کسی مسلمان کے آرام میں خلل ڈالنا، کہ یہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے؟ ایک شخص بیمار ہے، ضعیف ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، بڑی مشکل سے اس کو رات کے 1 بجے 12 بجے نیند آئی ہے، اور جناب صاحب نے پٹاخہ چھوڑا اور اس کی نیند خراب ہوئی، اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی وہ ڈرا، ابھی مشکل سے اس کو نیند آئی تھی اور وہ بیمار بھی تھا۔ مجھے بتائیں کہ جب اس کی آنکھ کھلے گی کیا وہ اس شخص کو دعا دے گا کہ جس نے یہ کام کیا ہے؟ شادی کے موقع پہ یہ نکاح، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن ہم اس میں عمل کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آتش بازی کی، کسی کی نیند کو خراب کیا، اب اس میں تو دعا مانگنی چاہیے، کرم فرما میری یہ زندگی اچھی ہو جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس رات ہم لوگوں کو تکلیف دے کے لوگوں سے بد دعائیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا بچہ رو رہا ہو، بڑی مشکل سے والدین نے اس کو سلایا ہو، اور جیسے ہی وہ سوئے تو آتش بازی کی آواز آئے، پٹاخوں کی آواز آئے، وہ بچہ پھر سے رونا شروع کر دے، مجھے بتائیں اس کے والدین اس کو دعا دیں گے یا بد دعا دیں گے؟ آپ سب اس کو سمجھنے والے ہیں، تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، کسی کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کوئی ضعیف ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کسی کو تکلیف ہوگی اور ہمارے شور شرابے سے کسی کے آرام میں خلل پیدا ہوگا تو یقیناً پھر اللہ بھی ناراض ہوگا اور اس کا محبوب علیہ السلام بھی ناراض ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔